السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لولا أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. معزز حاضرین، ایک 10 منٹ میں انشاءاللہ رمضان سے متعلق ایک اہم بات ہے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں علماء اور واعظین جو بھی امت کو نصیحت کرتے ہیں، ماشاءاللہ ایسے ایسے ٹاپک رمضان میں ہمیں ملتے ہیں وہ غیر رمضان میں نہیں ملتے. تو ہمارا موضوع ایسا ہے کہ رمضان اور روزہ بندے کے ایمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، یہ موضوع ہمارا ہے. لہذا آپ جانتے ہیں کہ رمضان جب ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہماری ایمانی اور روحانی طاقت پیدا کرتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اگر ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب وہ تراویح پڑھتا ہے تو اسے روحانی طاقت ملتی ہے. شب قدر میں وہ قیام کرتا ہے، مختلف عبادتیں کرتا ہے، اسے بھی مکمل طور پر ایمانی طاقت ملتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ طاقت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک طاقت ہوتی ہے جسمانی طاقت، جس کے لیے ہم جم جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، جسمانی طاقت ہے. مگر روحانی اور ایمانی طاقت ایسی ہے جو دکھنے میں نہیں آتی بلکہ انسان کے جسم میں اندر وہ موجود رہتی ہے. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان جسمانی قوت کو پیدا کرنے کا نام نہیں. یہ الگ بات ہے، رمضان میں جسمانی طاقت بہت آتی ہے انسان کو. کیوں آتی ہے؟ انسان کھجور کا استعمال کرتا ہے، انسان دوسرے ڈرائی فروٹس کھاتا ہے، ہریرا پیتا ہے، سب کھاتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایسے ایسے مختلف انواع و اقسام کے پھل ہمیں کھلاتا ہے جس کو جسمانی طاقت ضرور ملتی ہے. مگر جسمانی طاقت سے بڑھ کر ایک مومن کو اپنے اندر ایمانی قوت اور ایمانی طاقت پیدا کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے. معزز حاضرین، ہم نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کر کے آپ کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن بہتر ہے اور پسندیدہ ہے اللہ کے پاس کمزور مومن سے. جو جم میں جا کر ورزش کرتا ہے وہ مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. ایمانی اعتبار سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ مومن اللہ کے پاس بہتر بھی ہے اور محبوب بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کہا ہر ایک میں بہتری ہے. جسمانی طاقت رکھو یہ بہتر ہے، مگر ایمانی طاقت اپنے اندر پیدا کرو گے تو اس میں بھلائی بہت ہے. ابھی یہ موضوع لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے صالح حسینی حفظہ اللہ، بڑے علماء میں سے ہیں. انہوں نے اس موضوع پر خطبہ دیا تھا. مجھے ذرا یہ موضوع نیا لگا کہ رمضان ایمانی طاقت پیدا کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. جیسے ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو پہلے چارج کو رکھتے ہیں آپ، اسی طریقے سے آپ سمجھیے یہ رمضان ایمانی جو ہے طاقت کو اور چارج کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. جیسے کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے یا کوئی عورت جو ہے ڈلیوری کے بعد ہوتی ہے تو اسے مطلب خون کی گولیاں فلاں گولیاں دیتے ہیں جسمانی طاقت کے واسطے. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اپنا ایمانی طاقت پیدا کرنا چاہیے. ایمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں بتائیں. غور سے سنیے. پہلی چیز ہے آدمی ہر وہ کام کرے جس کی وجہ سے اسے دنیا اور آخرت میں نفع ملے. کیسے؟ رمضان میں تلاوت قرآن کرنا، اذکار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا. اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ کرو. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر جو بھی کام کریں گے یہ میں نے طاقت نہیں ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نفع بخش کام کرو. اس کا مطلب یہ ہوا بندے مومن کو رمضان ہی میں نہیں ہمیشہ بیکار باتوں سے دور رہنا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے دور رہے.
لا یعنی بات کسے بولتے ذرا سمجھیے. لا یعنی بات بولے تو جس کا دین میں بھی فائدہ نہیں, دنیا میں بھی فائدہ نہیں, آخرت میں بھی فائدہ نہیں. ان تمام باتوں سے مومن کو دور رہنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورۃ المومنون میں, والذین هم عن اللغو معرضون, بیکار باتوں سے, بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو. میں سمجھتا ہوں رمضان میں بندہ اگر سوشل میڈیا کا, موبائل کا غلط استعمال کیا تو تب بھی وہ لا یعنی باتوں میں پڑتا ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے, واٹس ایپ کے میسیجز سے, فیس بک سے دور رکھو. بس ایک کام کے لیے وہ ہو سکتا ہے مکے مدینے کی تراویح دیکھنے کے لیے بس, ورنہ تو دوسری نیوز دیکھ لے بیٹھتے ہیں لوگ. عشاء کے بعد جا کے تراویح پڑھ لیں گے, نیوز دیکھ لے بیٹھتے, انہیں اس پہ حملہ کر رہا, اسے ہر رہا, حالانکہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. لہذا نفع بخش چیزوں کو کرو گے تو تمہارے ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا. حالت روزہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی بتایا, بےہودہ بات نہیں کرنا, یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی سے بھی بےہودہ بات نہیں کرنا. دیکھو انسان جب گناہ کرتا ہے روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے. یہاں ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. ایک بندہ توحید پرست ہے, اس کے اندر طاقت ہے. جو بندہ شرک میں, بدعت و خرافات میں پڑتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے دیکھنے میں آپ کو موٹا ہاٹا لگے لیکن ایمان اعتبار سے کمزور ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا روزہ رکھ کر زور سے چلانا نہیں, اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا گناہ کی باتیں بھی نہیں کرنا. IPL شاید شروع ہو رہا ہے, ہماری نوجوان نسل رمضان میں IPL کے پیچھے بھاگتی ہے. ہوٹل میں جا کے چائے پینے کی نیت سے بڑے تھے جو دیکھ لے کر رہتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود یہودیوں کی اور غیر مسلموں کی سازش ہے کہ کیسے لا یعنی باتوں میں مسلمانوں کو لگایا جائے. پہلی بات کیا ہوئی, نفع بخش چیزوں کو انجام دو گے تمہارے اندر ایمانی طاقت پیدا ہوگی. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو. رمضان شروع ہو گیا, آج 4 رکعت پڑھ لیں گے, کل 8 پڑھیں گے, اس کے بعد 8 پڑھ لیں گے, ایسا صرف تمنا کرنے سے جنت میں نہیں جاتے, بلکہ ہمیں کل جو بولتے اس سے مصیبت آتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. رمضان ہم سورۃ فاتحہ پڑھ لینا, ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا میں نے قرآن میں آئی ہوئی ساری دعاؤں کو میں نے دیکھا تو سب سے زیادہ نفع بخش اگر کوئی دعا دکھی تو ایاک نعبد وإیاک نستعین ہے. جب آپ اللہ سے کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, رمضان کے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو. اے اللہ رمضان میں تو روزہ رکھنے کی توفیق دے, تو اے اللہ تو رمضان میں تیرے قریب کرنے والی چیزوں کو انجام دینے کی توفیق دے. تو 1-2 دن پڑھ لیے, تیسرے دن برے ساتھیوں کے ساتھ گئے, بولے ختم ہو گیا رمضان. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی انسان ہار نہیں ماننا, نہیں ہو رہا ہے خوب کھا لیا ہوں, کھڑنے نہیں ہو رہا مجھے, اس طرح کی اگر آپ باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی انسان کی ایمان طاقت کو کمزور کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, وہ کیا ہے, تقدیر کو برا بولنا. کیا کرتا ہے انسان, نیک کام کرے تو کیا بھی نہیں بولتا ہے میرے تقدیر میں لکھا ہے, برا ہو گیا تو بولتا اللہ میرے تقدیر میں لکھو تھا ہی. ایسا نہیں, آپ نماز چھوڑ رہے ہیں, روزہ چھوڑ رہے ہیں, اللہ میرے مقدر میں لکھو نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں بول سکتے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا آدمی گناہ کر کے تقدیر سے استدلال نہ کرے برا, بلکہ نیکی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے قوم کے درمیان میں تقریر کرتے کرتے اللہ سے کیا کہتے ہیں, وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ, میری توفیق کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ ماہ رمضان میں کوئی بھی کام کریں گے تو اس پر غرور نفس کا شکار نہیں ہونا, بولنے اللہ کے فضل سے ہوا ہے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رمضان میں ہم دیکھتے پہلا عشرہ بھرپور تھا, دوسرا عشرہ کم ہو جاتا, آخری عشرہ پھر پورے لوگ آ جاتے. ایسے لوگ یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایمان کیا ہے, کمزور ہو رہا ہے, بڑھ رہا, مجھے معلوم ہو رہا ہے. آپ اگر یہ معلوم ہو رہا کہ آپ کی بیٹری کیا ہونے والی ہے, آف ہونے والی, تو آپ کیا کرتے, فل چارج کرتے. اسی طریقے سے ایمان کی بیٹری کو رمضان میں مکمل طور پر چارج کرو. اور کچھ لوگ کیا کرتے, 4 دن تراویح پڑھ لیے, اس کے بعد ٹولی بلے کی در در گھومتے رہتے. تو کیا بولتے, اس کے بعد آخری عشرہ آیا تو دوسرے عشرے میں نماز پڑھنا تو اچھا تھا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا, ویسا ہوتا ویسا نہیں کہنا چاہیے. تو رمضان کے اس مہینے میں ہمیں جسمانی طاقت پر زور دینے کے بجائے ہمیں اپنے ایمانی قوت پر کام دینے کے لیے کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں جسمانی طاقت پر آپ جسمانی طاقت, جن کو گئے, ہیرا پیے, بادام کھائے, خود طاقت کر لیے, تو کیا ہوتا, آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سحری میں کھجور کھاتے, افطار میں
سحری کچھ گھونٹ پانی پی لیتے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے, سحری میں افطار میں اتنا کھاتے ہمیں ہضم ہی ہوتا نہیں ہو. کتنے لوگوں کو ہاضمہ خراب ہو جاتا رمضان میں, اور ہمیشہ بغیر کھانا گوشت کے پیچھے پڑ جانا. یہ سب ماہ رمضان کی روح کے خلاف ہے. ایک بات آپ کو بتاتے دیکھیے, میرے درس کی بڑی اہم چیز ہے, آپ نے مسجدوں میں کتنے ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں مگر ایمانی اعتبار سے اتنے طاقتور, کھڑے ہو کر پوری طرح یہ پڑھتے. مگر ان نوجوانوں کا کیا حال ہوگا جو نوجوان تو ہیں, جسمانی طاقت ہے, ایمانی طاقت رکھ کر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑ نہیں پاتے. یہ دیکھو معلوم ہو رہا ہے جسمانی طاقت زیادہ کام نہیں آتی اللہ کی اطاعت کے واسطے, ایمانی طاقت ہی مکمل طور پر انسان کے کام آتی ہے. لہذا درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس رمضان میں جسمانی اعتبار کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. زیادہ کھا لینے سے جسمانی طاقت تو حاصل ہوتی ہے مگر ایمانی طاقت حاصل نہیں ہوتی. اور آج کل ہندوستان کے ماحول میں مسلمانوں کے خلاف جو ماحول بن رہا ہے نا, اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت فائدہ نہیں دے گی, ایمانی طاقت ہی فائدہ دے گی. اب دیکھو مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, حضرت صحابہ کرام تھے. مکے کا مشرکانہ کفریہ ماحول, ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ابو بکر نے, عمر نے, سمیہ نے, بلال نے. کیسے کیا؟ جسمانی اعتبار سے نہیں کیا, اپنے ایمانی قوت کے بل بوتے پر انہوں نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ایسے ہوتا ہے آج ہم جسمانی اعتبار سے ماشاءاللہ اچھے ہیں مگر ایمانی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی قوم آتا ہے تو ہم یحسبون کل شیء, کیا کی ہو رہا ہے ہم تو جی لیے, ہماری نسل ہندوستان میں جیتی کی نہیں تھی, ایسے باتیں کرتے ہیں. ایسے باتیں کون کرتا ہے؟ جو ایمانی اعتبار سے مکمل طور پر کمزور ہوتا ہے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ایمانی طاقت بھی دیا تھا. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے, کیا تھا؟ ایمانی طاقت. جسمانی قوت کے بل بوتے پر وہ ٹھہرے نہیں. قوم کیا کی بولی, بے وقوف, جھگڑا لو, جادو, سب بولی, لیکن کیا بھی ٹس سے مس نہیں ہو. ویسے تھے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تھے, پورے بنی اسرائیل کو لے کر جالیں, چھوٹی لاٹھی سے سمندر پر مارے, 12 راستے ہو گئے, گزر گئے. اور بنی اسرائیل پیچھے پلٹ کے دیکھے, موسیٰ اور اس کا لشکر آ رہا ہے. دیکھو ایمان کیسا ہے موسیٰ کا, وہ بنی اسرائیل کا ایمان کمزور ہے کیسا کا, نبی کا ایمان کیسے جو ہے. بولے اصحاب موسیٰ, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, پیچھے فرعون آ رہا ہے, ہم نہ پکڑ لیتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہیں. ان کا ایمان کیسا, اللہ پہ یقین کیسا تھا. کہنے لگے ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ ہے ایمانی قوت, اور وہ مجھے ہدایت بھی دے گی. اور ان سب سے بڑھ کر اگر سب کو ایمانی قوت دی گئی تھی تو وہ ہمارے رہبر رحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کا ایمان؟ غار ثور میں اندر جاتے ہیں, ابو بکر بھی ہیں, اللہ کے نبی بھی ہیں, اور اللہ کے نبی کے سر کا انعام کا اعلان کیا گیا, جو نبی کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے. کفار مکہ غار کے منہ کے پاس کھڑے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل وہاں تڑپنے لگا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, یہ ہم کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے ہیں, اگر انہوں جھکے تو ہمیں نظر آ جائیں گے. یہ کس کا ایمان؟ یہ ابو بکر کا ایمان, اللہ کے نبی کا ایمان. دیکھو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے ابو بکر دل چھوٹا کرنے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ نے اس موقع پر فرمایا اے ابو بکر دیکھو ہم یہاں 2 ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے ساتھ ہے. جب ایمانی قوت بندے کے اندر ہوتی ہے اللہ سکون نہیں سکینت اتارتا ہے. سکینت کسے بولتے بولے تو ایسا سکون جس کے ساتھ رتی برابر بھی بے قراری نہ ہو. اور یہی ایمان اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ایسی ایمانی قوت, جب ایک راستے سے چلتے شیطان اپنا راستہ دے کر بدل لیتا تھا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایسا ایمان دیا تھا شیطان بھی ان کو ڈر کر بھاگ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جنت کے دروازے کھولے, جہنم کے دروازے بند کیے, شیطانوں کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہونا, یا شیطان آ کے تمہارا ایمان کمزور کرتا نا, اپنے ایمان کو مکمل طور پر قوی بناؤ. اسی طریقے سے آخری مثال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. اتنے دبلے پتلے معلوم, مدینے کی گلیوں میں چلتے تو ہوا سے ایسے ایسے ہوتے,
باریک پنڈلیوں والے، ایک دبلی پتلی کمر والے، ایسے ایسے ہوتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس جا کے مسواک دینا اور ساتھ میں اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھنا، جوتے رکھنا ان کی ذمہ داری تھی. اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ مسعود ذرا جا کر مسواک لاتے. وہ مسواک لانے کے لیے پیلوں کے درخت پہ چڑھے. ہوا آئی تو درخت کے ساتھ ابن مسعود بھی ذرا ہلے. صحابہ کرام دیکھو ذرہ ہنسے، دوسرا کیا بھی نہیں بولے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا دل بڑا خراب ہوا. میں دبلا ہوں، میری پنڈلیاں باریک ہیں، لوگ میرے ظاہر کو دیکھ کر ذرہ مذاق اڑا جیسا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ کہا اتعجبون من دقت ساقی، لوگوں ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں پر تم تعجب کرتے کیا؟ قیامت کے دن پورا ابن مسعود نہیں، خالی ان کے دو پیروں کو اگر تولے تو وہ اللہ تعالیٰ کے میزان اور ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو. تیسری مثال ہے. تو اپنے اندر ایمانی طاقت پیدا کریں. جسمانی طاقت تو ہر ایک کو ملتی ہے، ORS پی لیتے، کیا لیتے، مل جاتے، لیکن ایمانی قوت ہر ایک کو ملتی نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر ایمانی طاقت پیدا کرنے، قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرنا. خصوصاً یا قوی، القوی اللہ کا نام ہے نا، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، اے قوی ذات، اے اللہ تو مجھے جسمانی طاقت کے ساتھ ایمانی طاقت دے تو. اور اسی طریقے سے قرآن میں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیسی طاقت دی تھی ایمانی. اور اسی طریقے سے ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا، علم حاصل کرنا، اپنے اخلاق اچھے بنانا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنا. اور رات میں سوتے وقت بستر پر اکیلے ہوتے نا، تب یہ سوچو دن بھر میں کن کن لوگوں کے ساتھ برا کیا میں، دن بھر میں نے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا کیا. اتنا سوچو گے نا انشاءاللہ ایمان مکمل طور بڑھے گا. اور اسی طریقے سے دو باتیں ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، ایمان میں طاقت آئے گی. اگر آپ بے نمازی کے ساتھ، گٹکا کھانے والے کے ساتھ، داڑھی کاٹنے والے کے ساتھ، اور پینٹ یا نہیں تو جو ہے اپنی جو ٹخنے کے نیچے کرنے کے ساتھ دین بیزا لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، تمہارے ایمان میں کمی آئے گی. اور آخری بات یہ سب سے اہم ہے، رمضان آ رہا ہے. رمضان میں ہر جگہ ہر مسجد میں دروس ہوتے ہیں. لوگ جیسے ہی تراویح ہوتی بھاگ جاتے ہیں. رمضان میں جو بھی بیان ہوتا ہے اسے غور سے سنو. علماء کی محفل میں، درس میں، خطبے میں جو بھی عالم آتا ہے، چلانے والا نہیں، جو بھی صحیح عالم، صحیح منہج کا عالم آتا ہے، کوئی بھی بات بولتا ہے اس کو سن کر مکمل طور پر اپنا علم میں اضافہ کرو. ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حیدرآباد میں مہدوی فرقہ بہت ہے. مہدوی فرقہ، یہ تجربے کی بات ہے، مہدوی فرقہ بہت ہے. ایک دن اصل میں کیا ہے، وہ طالب علم عمر آباد کا بھی پڑھ رہا ہے. دیکھو انسان ہدایت کیسے ملتی ہے وہ بتانا چاہتے ہیں اس مثال سے. یہ مہدوی فرقے کا آدمی تھا. مہدوی فرقہ جانتے ہیں، انہوں کیا کرے، ایک دن حیدرآباد کی مسجد محبوبیہ 113 سال پرانی اہل حدیثوں کی مسجد، اس مسجد میں بیٹھ کر صفی احمد مدنی رحمہ اللہ درس دے رہے تھے. انہوں کیا کرے، یہ مہدوی فرقے کا آدمی پانی پینے کے لیے مسجد میں گئے. پانی پینے کے لیے مسجد میں گئے. مسجد میں گئے تو صفی احمد مدنی عقیدہ توحید پر گفتگو کر رہے تھے. وہاں سے وہ بات ان کے کان میں پڑی، جا کے بیٹھ گئے سیدھا. تو اس سے کیا معلوم ہوا، انسان پانی پینے کے لیے جاتا ہے مگر ہدایت ملتی ہے، توحید ملتی ہے. لہذا علماء کے دروس میں، ان کے وعظ میں، ان کے لیکچر میں کوئی بھی بات کو معمولی مت سمجھو. دب سے ہم کتنی باتیں بتائے، اگر یہ ایک بات بھی اگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہو جائے، ہمارے ایمان میں مکمل طور پر اضافہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اور رمضان میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے جتنے اسباب ہیں ان کو بھی اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.